السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ کہتے ہیں جس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جس کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ عزیز ساتھیوں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے رامپور کے قصبہ کیمری کی کہ جہاں پر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے پانی میں پھینک دیا اور اس میں اس بیٹی کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ وہاں ایک ڈام ہے، ڈام کے اندر اس نے بیٹی کو ڈال دیا، بیٹی مر گئی۔ عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی لوگ اپنی بیٹیوں کے قاتل ہیں، آج بھی لوگ بیٹیوں سے نفرت رکھتے ہیں، آج بھی لوگ بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں رحمت کی بارشیں نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ بیٹیاں جب آتی ہیں اللہ کی رحمت لے کر آتی ہیں، آج بھی لوگ ان کا قتل کر رہے ہیں، آج بھی لوگ انہیں گندی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی پیدائش بھی ایک بیٹی سے ہے۔ آج لوگوں کو بیٹیاں بری لگتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو کس کے ذریعے آئے ہیں؟ انہی بیٹی کے ذریعے آئے ہیں۔ دنیا کے اندر ولی ہو، پیغمبر ہو، عام انسان ہو، سب کو ہی بیٹیوں نے جنم دیا ہے۔ وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی ساس ہوتی ہے، کسی کی نند ہوتی ہے، جس اعتبار سے بھی دیکھیے وہ بیٹی ہی ہوتی ہے۔ مگر لوگ آج بیٹیوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کی عزت نہیں ہے۔ دوستو، ابھی ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ اپنی بہن کو اپنے تماچے سے اتنی زور زور سے مار رہا تھا کہ اس کی چیخنے کی آواز باہر تک جا رہی تھی، اور بار بار اپنی بہن سے کہہ رہا تھا کہ جس دن سے تو آئی ہے میں تباہ ہو گیا ہوں، کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ مجھے بتائیے کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے؟ اور جبکہ بہنیں وہ ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان بہنوں کے قدموں کی برکت سے بھائیوں کی کمائیوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہے نا، اگر اللہ نے آپ کو بہن عطا فرمائی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کریں یار۔ میں نے لوگوں کو ہاسپٹلوں میں روتے ہوئے دیکھا بیٹیوں کے لیے کہ اللہ ہمیں بیٹی دے دے، مگر انہیں بیٹیاں نہیں مل رہی ہیں، اور جن کے پاس ہیں یہ اللہ کی نعمت لوگ ان کی قدر نہیں کر رہے۔ بیٹا بھی ضروری ہے، بیٹی بھی ضروری ہے۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، مگر بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے نا یار، جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بیٹیوں سے کبھی نفرت نہ کیجیے، ان بیٹیوں پر خرچ کیجیے، ان بیٹیوں کو خوش رکھیے، اور جب تک یہ آپ کے آنگن میں رہیں انہیں غم مت آنے دیجیے، ان کے سر سے غم کا سایہ بھی مت جانے دیجیے۔ حقیقی بھائی وہی ہے، باپ وہی ہے جو اپنی زندگی میں اپنی بہن بیٹیوں کو کبھی تکلیف نہ آنے دے۔ اور آج لوگ ہیں ان بہن بیٹیوں کو ستاتے ہیں، طرح طرح کی ان سے خدمتیں لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری شادی ہمیں کرنی ہے، جب تک تو بیاہ تیرا کریں گے تب تک ہمارے گھر میں ایسے کام کر کے اتنے پیسے برابر کر دے۔ یعنی تم اس کے نکاح کے بدلے تم اس سے اتنا کام لے رہے ہو کہ بیچاری اس کی زندگی تباہ کر رکھی ہے آپ لوگوں نے۔ کتنی بیٹیاں شکایت کرتی ہوئی ملتی ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر ستایا جاتا ہے، ہماری عزت نہیں کی جاتی۔ واللہ لعنت ہو تم پر کہ جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تم اسے زحمت سمجھ رہے ہو یار۔ جو اللہ کی رحمتیں لے کر آتی ہے تم اسے زحمت سمجھ رہے ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس بیٹی کا دل ٹوٹ گیا اور میرا اللہ ناراض ہو گیا تو یاد رکھنا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے بیٹیوں سے ہمیشہ محبت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر ان کی خدمت کیجیے۔ انشاءاللہ کاروبار بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ زندگی میں بھی خوشحالی پیدا ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو کو، اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے۔
میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی کچوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے۔ 2 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، بڑی ڈرانی سی خبریں ہیں، ہم تک بھی ہیں، آپ تک بھی ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کشمیر کی طرف سے یہ 2 مصرے پڑھتا ہوں اور سچے ہیں، بڑے سچے مصرے ہیں، میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے۔ چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ایک ٹیس ہوں، ایسی ایک پیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور ایک ایسا سچ ہے یقیناً لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ اگر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں یہ بند، اور سچا لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا کہ یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، یوں میرے حوصلے